اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پورے ماہ مبارک میں یعنی ماہ رمضان میں ہم آپ کی خدمت میں روزانہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، یہ نزول قرآن کا مہینہ، انتہائی اہم مہینہ، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح قرآن کریم سے قریب ہو سکیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر رہے ہیں، قرآن کریم سے قریب کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کو بڑا آسان کر دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے نازل کیا قرآن کے ذریعے شفا اور رحمت۔ قرآن شفا کب بنتا ہے، رحمت کب بنتا ہے، قرآن سے قربت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے۔ فیہ ذکرکم کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ قرآن کریم میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ مجھے اپنا ذکر قرآن کریم میں کہاں ملتا ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے میرا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے مجھے کہ میرا ذکر مومنین میں ہے یا منافقین میں، میرا ذکر صادقین میں ہے یا میرا ذکر کاذبین میں ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ذیل میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا خصوصی موضوع رمضان، قرآن اور صاحب قرآن سیکھیں گے محترم حافظ محمد اویس صاحب سے۔ خواتین و حضرات، حافظ محمد اویس صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ آپ کی جو علمی خصوصیات ہیں اس کا ایک زمانہ مداح ہے اور قائل ہے۔ حافظ اویس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینوں کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حافظ صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ارشاد فرمائیے آپ کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا رمضان، قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں اس حوالے سے، لیکن میں نے جو ایک خاص آیت منتخب کرنے کی ایک سعادت حاصل کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا انی قیمت صاحب کہ اس پروگرام میں ہم شامل ہیں اتنے خوبصورت موضوع کے ساتھ، اتنے خوبصورت دن میں اور اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ، اور موضوع اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم کا جو تعلق ہے ماہ رمضان کے ساتھ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ، یہ بڑے سیکھنے کی چیز ہے، بیان کرنے کی چیز ہے، عمل میں لانے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی وہ بڑی بنیادی آیت کریمہ ہے، اور وہ قرآن اور رمضان کے تعلق کو واضح کر رہی ہے کہ یہی وہ مہینہ تھا کہ جس میں اللہ پاک نے اپنا یہ عظیم الشان قرآن نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا، اور پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کی تاریخ بھی بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کے موقع پر اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ شب قدر کہ جسے اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بنا دیا ہے۔ سورۃ الدخان میں یہی مضمون دہرایا اللہ پاک نے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بڑی برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نزول قرآن کی ابتدائی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور سورہ علق کے بالکل اگلی آیت اور اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ تو گویا جیسے ہی آغاز نزول قرآن ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس مہینے میں اور شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان آیات کریمہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور جمع کرتے ہوئے کہ قرآن کی جو عظیم الشان نعمت ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس تاریخ یا جس مہینے میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے اس مہینے کے شکر گزاری کے طور پہ روزے بھی فرض فرما دیے کہ جس مہینے میں یہ قرآن اتارا ہے وہ عام مہینہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل رمضان سے بھی اصل قرآن ہے۔ تو جب قرآن آپ کو جس مہینے میں مل رہا ہے، میرے بندے آؤ پورے مہینے کے روزے رکھو، شکر ادا کرو، عبادت کرو، معاملات کو پاکیزہ کرو۔ کیوں؟ یا اللہ تیرا کرم نہیں ہوا کہ تو نے ہمیں قرآن عطا کر دیا، اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرما دی۔
اب اس پہلو سے ہم پر کتنا زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ مومن اور ایک بندہ مسلم جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو تو اس ماہ رمضان میں کس طریقے سے قرآن اس کی روح میں بسا ہوا ہو، اس کی سانسوں میں بسا ہوا ہو، اس کی تلاوت میں بسا ہوا ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ماہ رمضان آتا تھا، ویسے تو حضور کا جو تعلق ہے ماہ رمضان سے بڑا خاص تعلق ہے، بڑی اس میں سب سے بنیادی چیز محبت، ذوق، شوق، اور اس بلکہ حدیث میں ہے کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اپنا ہی ایک رنگ تھا رمضان کا، ذوق کا، خوف الہی کا، خشیت الہی کا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا چاند بھی دیکھتے تھے نا ماہ رمضان کا، تو اپنی دعا بھی خاص فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے تو فرماتے ماہ رمضان کے چاند کو، ہلال الرشد والخیر، ہلال الرشد والخیر، آمنت بک الذی خلقک، یہ تو رشد و ہدایت کا چاند آ گیا، امن و عافیت و خیر کا چاند آ گیا۔ اور چاند کو مخاطب کر کے کہتے، اے چاند رمضان، اے رمضان کے چاند، جس نے تجھے پیدا کیا ہے میں اس رب پہ ایمان لایا۔ اور پھر پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جس طرح عبادت کی کثرت ہے، رات کے قیام کی کثرت ہے، اور ہم تلاوت پہ بات کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میرے سامنے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تو مجھ سے میرے سامنے تلاوت فرماتے، میں حضور کی تلاوت کو سنتا، پھر حضور مجھ سے سنتے وہ قرآن پاک، یعنی اپنے اصحاب سے بھی دور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ آسمانوں سے جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ رمضان آ گیا تو حضور کہتے جبریل رمضان آیا ہے تو قرآن کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نازل شدہ قرآن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، جبریل اس کو سن رہے ہوتے، اور پھر جبریل پڑھتے تو آقا کریم سن رہے ہوتے، اور اتنا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لذت محسوس فرماتے کہ وصال کا جب سال آیا تو جبریل امین سے کہا میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پورا قرآن نہ پڑھوں، اس دفعہ 2 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھوں، میں پڑھتا رہوں تم سنتے رہو، جبریل تم پڑھتے رہو میں سنتا رہوں۔ آپ کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات وہ تھی کہ جو آخری عشرے کی ایک رات تھی رمضان کی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کی رات کی نماز میں شامل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام پہلی جو 20 راتیں ہیں اس میں پھر تھوڑا آرام فرما لیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں الفاظ حدیث ہیں کمر کس لیا کرتے تھے، باندھ لیا کرتے تھے، بالکل آرام نہیں فرماتے تھے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز شروع فرمائی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ پھر سورہ بقرہ ملائی، آل عمران ملائی، النساء ملائی، کئی پارے قرآن کریم کے پڑھے، اور پڑھے کس طرح؟ یہ نہیں کہ بھاگ بھاگ، نہیں، اس طرح پڑھے کہ جہاں خوف خدا کی آیت آتی میرے مصطفیٰ رک جاتے اور اس پر کچھ اللہ سے مانگتے، سوال کرتے، اور پھر جہاں آیت کا موقع و مناسبت ہوتی اس اعتبار سے اس پر اپنا ریئیکٹ کرتے، اور کہتے ہیں یوں پڑھتے پڑھتے زبان مصطفیٰ ہے، قرآن کا اجرا ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، اور پڑھتے پڑھتے صبح سحری کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، اور پھر سارے معمولات میں تبدیلی آئی، یعنی تلاوت کو اس قدر زیادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
اور آپ فرمایا کرتے تھے جعل اللہ صیامہ فریدتاً وقیامہ باللیل تطوعاً، اس کے دن میں جب تم روزہ رکھو گے تو یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، رات کا قیام تمہارے لیے نفل کر دیا ہے، اور جس نے ماہ رمضان میں رات کا قیام کیا اور اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام کیا، اللہ اکبر، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، رمضان کی رات ہے، گناہ یاد آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ندامت کا اظہار ہے، استغفار ہے، قیام اللیل ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تم ایسے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے کہ جیسے آج ماں نے جنا ہے۔ سبحان اللہ، اگلے پچھلے دونوں گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن میں سیام اور رات کو قیام، قیامت کے روز قرآن اور رمضان اور روزہ سفارش کریں گے بندے کی، شفاعت فرمائیں گے کہ اے اللہ اس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ اور تراویحوں کی طرف اشارہ ہے یہ جی، کہ قرآن کریم کو سننا بھی ایک عبادت ہے، پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ مولانا یہ فرمائیے آپ حضرت کہ قرآن کریم کی جو خوبیاں اور قرآن کریم کی جو عظمت ہے اس کے لیے ایک پروگرام کا ایک زندگی بھی ناکافی ہے، اتنا بڑا موضوع۔ اب قرآن کریم کو اللہ قرآن کریم میں جس طرح پیش کرتا ہے، ذرا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں گے کہ قرآن مجھ سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اور قرآن کریم کے آئینے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں اور کیسا دیکھ رہا ہوں، کہیں میرا چہرہ بھدا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان ایک فرق ہے، واضح فرق ہے۔ قرآن کریم میزان ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم نور ہے، اللہ اکبر، قرآن کریم رحمت ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بہت ہی اچھی بات آپ نے فرمائی اور بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں اس کو جو آپ نے بہت پیاری مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کی طرف اشارہ کیا، وہیں سے اس کا تعلق اگر جوڑوں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اپنی شان کو کس طرح بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ روزہ کہہ رہا ہوگا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نے دن میں اس کو طعام اور کھانے پینے اور شہوات سے روکا اور یہ رک گیا، جی، اور آ کر قرآن کے الفاظ کیا ہوں گے کہ یا اللہ منعتہ النوم باللیل، سبحان اللہ۔ میں نے اسے رات کی نیند سے جگایا، میں نے اس کی رات کی نیند کم کر دی، فشفعہ لی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعانی، ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے اللہ اکبر، اللہ اور یہی قرآن اسی مناسبت کو آگے بڑھاتے ہوئے ماہ رمضان سے بھی اور اپنی شان جیسا کہ آپ نے فرمایا خود بیان کرتے ہوئے کہ اگر روزے کا ذکر کہیں قرآن میں ہوا ہے تو اس کے ساتھ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تقوی دینے والا ہے، اور جب قرآن کی بات کی ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو خاص سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے جو استفادہ کرتے ہیں، اس کی ہدایت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خود اہل ایمان اور متقین ہیں، تو یہاں بھی تقوی جڑا ہوا ہے اور ماہ رمضان میں بھی تقوی جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ نے بات فرمائی نا کہ بہت اہم بات کہ قرآن کریم سے استفادہ کرنا اہل تقوی ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بات یہی ختم نہیں ہو رہی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کو خسارے کے سوا قرآن سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، بعض لوگوں کا ذکر تو یوں کیا، فرمایا مہریں لگا بیٹھے ہیں یہ جی، ضد کر کے قرآن سے دور ہو کے، ہم اسے دور نہیں کرنا چاہتے، اس نے اپنا باطن خراب کر کے قرآن کریم سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا کہ ایک مرحلہ آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو انسان کے لیے قرآن خود دو کیٹیگریز کو بیان کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا
فجورہا و تقواہا، ایک وہ انسان ہے جو فجور کی دنیا میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، قرآن کا نور موجود ہے، چمک رہا ہے، لیکن وہ اس کے قریب ہی نہیں آیا۔ یخرجہم من الظلمات الی الی النور، کہ وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو پھر اس کے قریب کر لیا، اب دیکھیں تین چیزیں قرآن خاص طور پہ، قلب، جی سمع، بصارت، اس پہ مہر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے لیے یہ تین چیزیں روشن ہوں، قرآن کو دیکھا بھی جا رہا ہو، سنا بھی جا رہا ہو، اور پڑھ کے اس کو دل میں بھی اتارا جا رہا ہو۔ جب یہ تین چیزیں انسان کو قرآن کا قرب دے دیتی ہیں تو پھر انسان سمجھ لے کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے جو ھدی للمتقین فرمایا ہے، وہ ہدایت کے راستے جو ہے وہ انسان کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خود قرآن کریم نے جو اپنا مقام بیان کیا ہے، اپنی اہمیت کو قرآن کریم میں خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ بندہ مومن کے لیے بڑی توجہ کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ایک آیت کریمہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں ہم نے تمہارا ہی ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ تر و تازہ کتاب ہے، اس میں تم آ جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو تمہارے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، جو تمہاری پریشانیاں ہیں، آج کی پریشانیاں جو ہوں گی تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ اور صرف آج ہی کی پریشانیاں نہیں بلکہ قیامت تک کے ہر دور کے ہر لمحے کی پریشانی، ہر لمحے وہ قرآن کریم کے ذریعے حل ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے جو اپنا ذکر ہے آیات طیبات میں وہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان، قرآن نے انجیل کو بھی فرقان کہا ہے، تورات کو بھی فرقان کہا ہے، اور اپنے کلام اللہ پاک نے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا ہے۔ یعنی یہ فرقان ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، یہ تمہاری عقل نے طے نہیں کرنا، یہ تمہیں وحی الہی نے بتانا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں خود بتاتا ہے، ایک مقام پہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ قرآن کے ذریعے جب تمہیں تقوی نصیب ہوگا تو خدا تمہارے من میں ایک فرقان اتار دے گا، ایک ایسی چیز تمہارے دل میں آ جائے گی کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس تقوی کے ساتھ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، گناہ دھلتے رہیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخشے جاتے رہیں گے۔ تو قرآن کریم نے اپنی اہمیت کو اس طریقے سے اجاگر کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک شکوہ قیامت کے دن یہی ہوگا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آیت کریمہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے یہ دیکھے کہ اس نے قرآن تھاما کتنا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ٹو ڈوز ہے نا آپ کرنے کے کام، اس سے پہلے یہ ہم لے کر آئیں گے اور پھر لمحے موجود سے جوڑیں گے کہ قرآن کریم کے چہرے میں ہم اپنا یعنی اپنا چہرہ دیکھیں، قرآن کریم کے آئینے میں میرا چہرہ کیسا ہے۔ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے قرآن کیسے چھوڑا ہے یا کس کس انداز سے چھوڑا ہے؟ قولی اقرار ہے، عملی انکار ہے، کہیں کہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم ضرور موجود ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا ہے، اور قرآن کریم کو وہاں پہنچانا ہے جہاں اب تک نہیں پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ یہ قرآن کریم کے تقاضے ہیں بہت سارے، لیکن ذرا جس طرح آپ نے فرقان کو بالکل واضح کر دیا، فرقان کو حق و باطل کے درمیان یہ کسوٹی ہے قرآن کریم،
اللہ اکبر، یعنی یہ حق و باطل کو گڑمڑ نہیں کرتا۔ توریت، علماء توریت کے لا تلبس الحق بالباطل، ایسا نہ کرو تم کہ تم حق اور باطل کو گڑمڑ کر دو، حق کو چھپانا نہیں۔ قرآن کریم جب بات کرتا ہے تو بالکل وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ قرآن کریم شفا کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ جو قرآن فرما رہا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دیکھیں قرآن کریم شفا، قرآن کریم نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ قرآن کریم میں کہا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، جی ایمان والوں کے دل کو شفا بخش دیتا ہے، ٹھیک، اور ہم نے اس کو سراپا شفا بنا کے نازل فرمایا۔ یہ ظاہر کے لیے شفا ہے، یہ باطن کے لیے شفا ہے۔ کب بنتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی ہم بات کر رہے ہیں، رمضان سے تعلق کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کو قرآن کا اتنا شوق تھا پڑھنے کا، حضور نے سنت بنایا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کس چیز کو قرآن کے حوالے سے حضور سنت بناتے گئے، اس کا پڑھنا سنت بنا دیا۔ اتنے ذوق و شوق سے پڑھا، رو رو کے پڑھا، ہجکیاں باندھ باندھ کے پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے پڑھا، اور صحابہ کو سنا سنا کے پڑھا، نمازوں میں پڑھا، گھر میں پڑھا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس قرآن سے اپنا گھر، اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنے اصحاب، سب کو روشن فرمایا حضور علیہ السلام۔ تو اس کی تلاوت کو سنت بنایا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون اس سنت کو آج زندہ کیے ہوئے ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی کون اس سنت کو اپنا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے؟ دوسرا، حضور سنا کرتے تھے۔ یہ ذوق و شوق کی بات ہے کہ جن پر قرآن اترا ہے وہ کہیں کہ جی میں تو پڑھ رہا ہوں، نہیں، مجھے سننا بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کبھی حضور کہتے ہیں سورۃ النساء سناؤ، میں سورۃ النساء سناتا، آل عمران سناتا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضور کا اس میں خاص ذکر تھا، تو میں نے چہرے رسالت کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے وہ شکرانے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ سنت اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں، قرآن کو سن رہے، جب قرآن ہمارے اندر اترے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوائی لے کے آپ اس کو اپنی پہنچ سے دور کر دیں اور پھر وہ شفا بن جائے؟ شفا تبھی بنے گی جب وہ آپ کی غذا بنے گی۔ تو قرآن پڑھنا غذا بنایا، قرآن سننا غذا بنایا، اور اس کے 5 حقوق مقرر کیے۔ ایمان لاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسا کہ اس کا حق ہے، اس پہ عمل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو اپنے مذاکرے میں شامل کرو، سنو سناؤ، سنو سناؤ، پہنچاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جب اتنا گہرا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے نا کہ آپ رات کو 2 رکعت پوری رات ہی اس میں نکل جاتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میرا کام تو حدیثیں بیان کرنا ہے، لیکن رمضان میں صرف قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ساری رات میں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، کبھی 3 راتوں میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اکابر نے اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی شفا بنایا ہے، گھول کے پیا ہے قرآن کریم کو، سن کے اس کے اثرات۔ اور قرآن ایسی چیز ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ سمجھنا شروع کر دیں، آپ عمل میں لانا شروع کر دیں، آپ کو محسوس ہوگا میری روح آج تک بیمار تھی، خدا کی قسم اس قرآن کی غذا نے مجھے شفا بخش دی ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس سے تعلق قائم کریں۔ اس سے دور ہونا مرض ہے، اس کے قریب آنا شفا ہے، اس کو پڑھنا شفا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو اتارا ہے۔ پڑھتے جاؤ گے کبھی تمہیں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ ہم تھک گئے ہیں، یا کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا پڑھنے سے اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ اتنا اس کو میٹھا بنایا ہے، اتنا اس کو شہد کی طرح بنایا ہے۔ پڑھتے جاؤ گے لطف بڑھتا رہے گا، لطف بڑھتا رہے گا۔ اور کہاں وہ اکابرین پہنچے ہیں ہمارے کہ جنہیں اس کا ذوق و شوق ایک رات میں ختم قرآن کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ وہ عروج تھا، وہ انتہا تھی۔ اور کہاں یہ کہ زندگیاں گزر جائیں اور بندہ ایک دفعہ بھی قرآن نہ پڑھ سکے۔ تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں، سمجھ کے پڑھنا شروع کریں،
سنت فاروقی سے پڑھیں، کہتے ہیں مجھے 12 سال لگ گئے سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے، تو یوں سمجھ کے اس کو غذا کے طور پہ گھول کے پیتے جائیں گے، اس سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے دنیا میں، یہ انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو ہم نے، کوئی آئے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل وضاحت سے، اور بلکہ اس کو سورہ قمر میں ریپیٹ کیا ہے، دہرایا گیا ہے، بار بار اس آیت کو تکرار کی گئی ہے۔ سمجھو اور قرآن کریم کو شفا بناؤ، قرآن کریم کو رحمت بناؤ، قرآن کریم کو نور بناؤ، اپنے اندر اتارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مولانا، ابھی کچھ باتیں عملی کہ ہم کس طرح قرآن کریم سے لمحے موجود میں رہتے ہوئے استفادہ کر سکتے ہیں، جس جانب آپ نے گفتگو بھی فرمائی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو اس فائدے کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ کہ میں قرآن کریم کی 3 آیات روز پڑھوں، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ تو کیا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر میں قرآن کریم کو اپنے اندر اتار سکتا ہوں، یا مجھے کسی مرشد کی ضرورت درپیش آئے گی؟ مرشد سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو سمجھانے والا ہے، میں تو کہتا ہوں وہی مرشد ہے، جی جی، وہی معلم ہے۔ یقیناً ضرورت پیش آئے گی، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فلسفے کے انداز میں بات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ ذات خداوندی جو نظروں سے پوشیدہ ہے، جس تک حواس نہیں پہنچ سکتے، فکر نہیں پہنچ سکتی، اللہ نے اپنے وجود کے اس بات کے لیے بھی جو دلیلیں دی ہیں قرآن میں، وہ فلسفے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی ہی انسان کے اندر جو فطرت ایک موجود ہے، اور وہ فطرت جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو جوڑ کر اللہ بڑے آسان الفاظ میں بات کرتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان دلیل کیا ہوگی خود خدا کے وجود پر؟ اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے اَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ایک جملہ دیکھیں، کیا اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کوئی ہے دعوے دار زمین و آسمان کو بنانے والا؟ تو وہ اتنے سادہ انداز میں بات کرتا ہے، وہ ہماری بارش کو موضوع بناتا ہے، ہمارے بادل کو موضوع بناتا ہے، زمین سے نکلنے والے جو زراعت کی چیزیں ہیں، ہماری غذائیں ہیں، ان کو موضوع بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پانی جو تمہارے کنووں سے باہر آ رہا ہے، اگر یہ پانی، سورہ ملک کی آخر میں فرمایا، اگر یہ زمین کے اندر اتار دیا جائے اور تمہاری اس تک رسائی ختم ہو جائے تو کیا کر سکو گے تم؟ کہیں پہ کہتا ہے کہ یہ جو بارش نازل کی ہم نے نازل کی یا تم نے نازل کی؟ تو اتنا سادہ انداز ہے سمجھنے کے لیے، اتنا سادہ انداز ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ان سے قرآن کہتا ہے کتنی سادہ بات، یا ایھن ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ میری ایک مکھی آ کے اس بت کے اوپر بیٹھ جائے اور اس بت سے کوئی چیز کھا کے چلی جائے، تو نہ تم اور نہ تمہارا بت اس مکھی سے کوئی چیز واپس لا سکتے، تو میری مکھی کے آگے بے بس ہو۔ تو کتنی ایک سادہ سی بات ہے، مانگنے والا بھی بے بس اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بے بس۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، قرآن کریم کی عظمت پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ کیا سیلف ٹاٹ جسے ہم کہتے ہیں، کیا میں قرآن کریم کو تنہا پڑھ رہا ہوں، وہ میرے لیے کافی شافی ہے، یا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ کونوا مع الصادقین، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ سچوں میں بیٹھا کرو، سچوں میں بیٹھو۔ تو وہ جو اہل اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، کیا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں جانا ہوگا، وہاں بیٹھنا ہوگا، یا میں ایک عام آدمی، آپ تو ایک عالم دین ہیں الحمدللہ، کیا میں تنہا بیٹھ کر قرآن کریم کو سوچ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، اپنے اندر اتار سکتا ہوں، خود پہ نافذ کر سکتا ہوں؟ ارشاد۔
جی بالکل، میں اسی پہلو کی طرف آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کا مقدمہ میں نے تھوڑا مجھ سے طویل ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے خود اپنے آپ کو سادہ انداز میں بیان کر دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو مشکل کر دیا ہے اور آپ بالکل اس کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں۔ ہاں، آپ اس کو جب پڑھنا شروع کریں گے بہت ساری چیزیں تو آپ میں اتر جائیں گی، آپ کو فوراً سمجھ آئیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو اشکالات پیدا ہوں گے، بہت ساری چیزوں میں آپ کو پوچھنا پڑے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کو اہل علم کی بارگاہ میں جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے، اور یہ لازم ہے قرآن کریم کی سمجھ کے لیے اہل علم سے رابطہ ان کے سامنے۔ آپ کلی طور پر نہ جا سکیں، بعض لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کلی طور پہ وقف کرتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ قرآن کو موضوع بنایا اس کو سمجھنے کے لیے، تو انہیں باقاعدہ تدریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک عام جرنل مومن کے حوالے سے بات کروں جو اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکالتا ہے اور اس میں وقت نکال کے وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے ساتھ سمجھتا ہے، کسی تفسیر سے اس کا استفادہ کرتا ہے، اب اس کو بھی یہ ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اپنے مسجد کے امام صاحب عالم دین سے رابطہ رکھتا ہو، قریبی مدرسے کے عالم دین سے رابطہ رکھتا ہو، یا جو اس کے رابطے میں ہے وہ باقاعدہ ان سے یہ پوچھے۔ خود میرے ساتھ کتنے ایسے خواتین و حضرات جڑے ہوئے ہیں جو قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں ان کو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اس کی تصویر بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ پوائنٹ نمبر فلاں ہے، اس میں کیا بات ہے، تو ہم اس کو صرف ایک وائس میسج کر دیتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ خود سمجھا جا سکتا ہے اور بہت سارے حصے میں اشکالات بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کو عالم دین سے رابطے میں رہیں۔ یہ صرف ذوق کی بات ہے، جستجو کی بات ہے، اور جب آپ کا قرآن سے مزاج ہم آہنگ ہو جائے گا نا تو آپ کو ایسا لگے گا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں مگر آپ کا خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتا۔ جب ہمارے اکابر اللہ سے بات کرنا چاہتے تھے تو وہ نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے۔ یہ ڈائریکٹ ایک آپ کا خطاب اور گفتگو ہے اللہ پاک سے، اس کے مزاج سے، اس کے رنگ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، تم کیوں نہیں رنگتے اس کے اندر، کیوں غافل ہو؟ تو یہ اللہ کا رنگ کہاں سے آئے گا؟ اس کے کلام سے آئے گا، اس کے کلام سے آئے گا، کو پڑھتے چلے قرآن سے آئے گا، اور صاحب قرآن سے آئے صاحب گا، قرآن سے آئے، ان کی سنتوں سے آئے۔ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا جوں اور جیسے جیسے ہم اپنے اوپر محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتے جاتے ہیں اور یہ رنگ ہم پہ چڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا رنگ ہم پہ نہیں چڑھ جاتا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اکبر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا جائے، اس کے لیے سب سے پہلا کام مفتی صاحب یہ ہونا چاہیے کہ قرآن ترجیحات میں شامل ہو۔ ترجیحات میں شامل۔ مجھے معلوم ہو کہ قرآن کریم کے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اللہ اکبر۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے، تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ تو قرآن کریم تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کو ہم نے کیا وہ مقام دیا ہے، یا ہماری زندگیوں میں، ہماری ترجیحات میں کیا قرآن کریم ہے؟ اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ اور ایک طریقہ چھوٹا سا، وہ یہ کہ اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہمارے معزز اس وقت ناظرین ہیں، وہ خاص طور پر، آپ تو ظاہر ہے علماء کا طبقہ ہے آپ تو پڑھتے ہی ہیں روزانہ قرآن کریم، ایک عام آدمی 3 آیات کم از کم یہ طے کر لے کہ مجھے روزانہ 3 آیات پڑھنی ہیں، ترجمہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ 15-20 منٹ میں 3 آیات پڑھ کر 1 سال بعد وہ اپنے اندر تبدیلی خود محسوس کرے گا کہ مجھے ان آیات نے کتنا بدل دیا ہے۔ ارشاد۔
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم سے ڈیلی بیسس پر جو تعلق ہے وہ انسان کی چلتی سانسوں کی طرح ہے، اگر اس کو محسوس کیا جائے، اور جتنا اس سے دوری اختیار کریں گے اتنا آپ کی دوری آپ کی ذات سے بھی ہوگی، اللہ کی ذات سے بھی ہوگی۔ اپنے آپ کو پانا ہے، اللہ کی ذات کو پانا ہے، تو اس کا راستہ قرآن کریم ہی ہے۔ میں جو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں، ایک بحیثیت خطیب کے یا ایک بحیثیت معلم کے یا لوگوں سے جو ایک تعلق بنتا ہے، ہمارے ہاں اس حوالے سے تو کافی بہتری آئی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، ٹھیک تلاوت، پروناؤنسیشن بہت اچھے ہو گئے بچوں کے، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بہت بن رہے ہیں بچے، جی اور تلفظات بہت اچھے ہیں، تجوید و قرات بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے سابقہ جنریشن سے اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہو۔ البتہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا دیا تو حق ادا کر دیا ہم نے، یا بچے نے جو ہے وہ روزانہ کچھ صورتیں پڑھ لی تو اس نے حق ادا کر دیا۔ اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے، اور وہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا بھی جائے۔ اور بہت بہترین طریقہ آپ نے بیان کیا کہ آپ اس کو تین تین آیتیں، شاید جس طرح اللہ کی منشا تھی کہ اس نے پورا، دیکھیں تورات دی تو ایک رات میں دے دی یا چند راتوں میں دے دی، لیکن قرآن کے لیے وہ انزال اور تنزیل کے دو لفظ ارشاد فرماتا ہے سبحان کہ اللہ، ایک شب قدر میں جو قرآن اتارا ہے تو ایک رات میں ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا، لیکن آسمان دنیا سے مکہ و مدینہ کے ماحول میں وہ کتنے عرصے میں آیا تو اس میں 23 سال لگ گئے۔ جی ہاں، وہ اسی لیے تھا کہ صحابہ کرام کو گھونٹ گھونٹ کر کے پلایا ہے، ضرورت کے مطابق پلایا ہے، پوری کردار سازی کی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات آپ نے کی کہ 1 سال، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تین تین آیتیں بندہ پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے، وہ محسوس کرے گا کہ چند دنوں میں ہی نا کچھ اس کے اندر تبدیلی ابتدائی آئی، تبدیلیاں اس آنا، کی کیمسٹری تبدیل ہوئی، کیمسٹری اور وہ تبدیل اللہ ہوئی۔ سے قریب ہاں، ہوا، قرآن اور کریم رب کو بھی اس نے یہی سمجھا۔ ہاں، رب بھی یہی چاہتا ہے، اس نے بھی تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ نجمن قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک رات میں اس کو پڑھ لیں اور دوسرے دن اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ یہ سب سے پرحکمت طریقہ ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا تھوڑا سمجھیں۔ آپ کی اپنی جو ذات کے اندر کمیاں ہیں ان کی آپ ایک فہرست بنا لیں، کیا گناہ ہو جاتے ہیں، کہاں میں کمزور ہوں، آپ یقین کریں وہ فہرست بنا کے رکھ دیں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ محسوس کریں گے قرآن اس فہرست کو کاٹنا شروع کر دے گا۔ جی ہاں، قرآن آ کے کہے گا یہ بھی اپنے اندر سے ختم کرو، اس کا حل بتائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ کردار سازی کے آپ اس اور مقام یہ پہ اپنے اندر پیدا کرو، پیدا کرو۔ صبر، شکر، توکل، استقامت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور غلبہ دین کی جد و جہد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ۔ آؤ اگر میرا محبوب بن جانا ہے، وہ بندہ کہ جسے لوگ دیکھ کر کہیں یہ خدا کا محبوب اور یہ اللہ سے محبت کرنے والا، تو مجھ تک پہنچو میرے نبی کے رستے سے، سبحان ان کی اللہ، اطاعت کے ذریعے، ان کی ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیتے جائیں وہ لیتے جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکتے جائیں اس سے رکتے جاؤ۔ تو یہ قرآن کریم نے پورا پروسیس بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اتمام حجت کر دی ہے، قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اور بلکہ آج کے دور میں تو عذر اور ختم ہے۔ جس سہولت سے قرآن ہمارے ساتھ ہے، جس کثرت سے معلمین ہیں، بالکل، جس طرح آپ کسی شہر میں آسانی سے پہنچ کے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، یعنی سہولیات جتنی بڑھ گئی ہیں، ہم پر ذمہ داریاں اور تقاضے بھی اس قدر قرآن کے لازم ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز بالکل واضح ہے اور دسترس میں ہے ہماری، ایک کلک پر ہے، ایک کلک پر سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ بہت خوب۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ حجت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم میرے حق میں حجت بن رہا ہے یا میرے خلاف بن رہا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا۔
قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن نور بھی ہے۔ آپ نے ایک ایک بات بالکل واضح کر دی اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑا۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر عہد کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ ہمارے بنیادی مسائل جیسے معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نظام سیاست ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نظام عدالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا۔ بے شک۔ قرآن کریم کیونکہ ہمیشہ آگے رہتا ہے تو آج کی جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل، سیاسی مسائل ہیں ان کا حل، عدالتی مسائل ہیں ان کا حل، معاشرتی سماجی مسائل ہیں ان کا حل، قرآن کریم فنڈامنٹلز دیتا ہے اور ہر عہد کے آدمی کو ان فنڈامنٹلز کی روشنی میں ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں 2022 میں، 3022 میں بھی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن کریم ان کی ذہنی امامت ان کی بھی کر رہا ہوگا۔ تو آج کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل جیسے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، بے شک۔ اللہ اکبر، ایک اصول قرآن کریم دے رہا ہے۔ کیا ہم قرآن کریم کی اس روشنی سے وہ استنباط نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سسٹم بنانا تمہارا کام ہے، اصول میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ارشاد۔ بے شک، بہت آپ نے بنیادی بات کہی۔ دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی نیکی اور عبادات کے کام کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں ہم نے رمضان کے روزے کی بات کی، وہ بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ جی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ تاکہ نماز کے ذریعے جو ہم نے حق کا نظام قائم کرنا ہے اس میں مدد مل سکے۔ سبحان اللہ۔ اصل چیز آپ کا حق کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی حیثیت آپ یہ دیکھیں کہ یہ نازل کس لیے ہوا؟ کیا یہ اس وقت میں اس ریاست کے لیے نازل نہیں ہوا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے مثال بنا رہے تھے؟ تو ایک ریاست میں سیاسی مسائل بھی ہوتے ہیں، معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں، عوامی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پر انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس مسائل کے اندر قبائلی سسٹم کی کچھ کمزوریاں تھیں، سیاسی اعتبار سے جھگڑے تھے، معاشی پریشانیاں تھیں، اس ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو آئین بنا کے ان تمام مسائل کو حل کیا تھا۔ کیا یہی قرآن آئین نہیں بنا تھا جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ان کی معیشت کو حضور نے ڈیولپ کر دیا تھا چند دنوں میں؟ کیا یہ قرآن آئین نہیں بنا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، لیکن قرآن کریم کا نزول جاری ہے۔ جاری ہے۔ آج ہمارے پاس ہماری نعمتوں پورا میں سے قرآن موجود پورا قرآن موجود ہے۔ پورا کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ 1500 سال پہلے کے ماحول کو روشنی مل رہی تھی اور اس عہد کے آدمی نے اس روشنی کو حاصل کر لیا اور پھر دنیا کی حکمرانی کی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس علم کے سوتے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، قرآن کریم، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے باوجود یہ امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے، میں نے یہی عرض کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن، انہوں نے اس کو آئین بنایا۔ قرآن نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیات آپ کے سامنے ہوں گی، الحمدللہ آیات پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق، ظالم، کافر، تین لقب دیے قرآن نے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، انفرادی زندگی میں، حکومتی سطح پر، زندگی کے ہر چیز میں فیصل یہی ہے۔ سبحان فیصلہ اس نے اللہ، کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصل یہی ہے، فیصلہ قرآن کو ہی کرنا ہے۔ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، اس کی حفاظت اللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور ہمارے علاوہ یعنی امت محمدیہ کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا یا کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہم وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو ہمارے رسول نے پڑھی۔ بے شک کوئی یہودی، کوئی مسیحی، جو اہل کتاب ہیں وہ قسم کھا کے یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور ہم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ بہت پیاری بات آپ نے کہی، اور میں آخر میں اس کی ایک ذمہ داری جو اس نے امت مسلمہ کو دی ہے، جو آپ نے ایک اصول دیا نا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، معیشت کے حوالے سے ایک آفاقی اصول اسی طرح قرآن دیتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر، جو زمین میں لوگوں کے لیے فائدہ بن جاتا ہے اسے زمین میں قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس قرآن کو لے کے اٹھے اور دنیا کے لیے نفع بخش بن جائے، سبحان اللہ۔ اپنے کٹورے لے کر کہیں نہ جائے، ٹھیک ہے، دینے والی بنے امت مسلمہ، یہ رواج بھی یہ دے، رسم بھی دنیا کو یہ عطا کرے، طریقہ بھی یہ دے، معیشت بھی یہ دے، معاشرت بھی یہ دے، سیاست بھی یہ دے، یہ قرآن دینے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ، یہ عطا کر، سارا نظام یہی بدلے گا، سارا نظام یہی بہتر کرے گا، سب کچھ اس میں ہے، ہم نے اسے اٹھا کے نفع کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیوں نہیں پیش ہی کیا؟ نہیں کیا، اور دنیا کے آپ سامنے پیش پیش کریں۔ کرنے سے پہلے مولانا یہ ہے کہ کیا اس سے نفع ہم نے اٹھایا؟ بے شک، امت اٹھا ایسا رہی ہی ہے، اگر نہیں اٹھا رہی تو اپنا نقصان کر رہی ہے، لیکن مایوسی کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، تمسک بالقرآن، قرآن کریم کو حرز جاں بنا لیں، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی، یہ ہے بہت بڑی اپروچ اور بہت بڑا کینوس کہ دنیا کو اپنی ذات سے نفع پہنچائیں۔ مسلمان دنیا کو نفع اپنی ذات سے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ قرآن کریم سے نہ جڑ جائے، تو قرآن کریم سے جڑنا ہے۔ مولانا میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے حوالے سے یہ پیام صبح کے خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل ایک نیا موضوع ہوگا اور ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خدا حافظ۔